السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کر لیتے ہیں 20ویں سپارے کی مختصر ترین آیات کے اوپر۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20ویں سپارے کی منتخب آیات پہ بات کر لیتے ہیں۔ 20ویں سپارے کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ سورہ نمل چل رہی ہے، اور یہ بڑا کمال کا رکوع ہے، پہلا رکوع 20ویں سپارے کا، اور یہ 60 سے 66 تک جاتا ہے۔ بڑا کمال کا رکوع ہے۔ یہ اس لحاظ سے کمال کا رکوع ہے کہ اس کے اندر الہ ہوتا کون ہے، الہ کہتے کس کے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو الہ کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو معبود کی پہچان کیا ہے؟ الہ ہوتا کون ہے؟ الہ کے الہ ہونے کے لیے وہ کون سی صفات ہے جو اس کے اندر ہو تو وہ الہ کہلاتا ہے؟ یہ پہلا رکوع یہی بتاتا ہے۔ قرآن کریم میں الہ کا مطلب سمجھنا ہو تو صرف یہ ایک رکوع پڑھ لیجئے گا، پتہ چل جائے گا الہ کے تقاضے کیا ہے، الہ کے اندر کون سی صفات ہوتی ہیں۔ سنیے ذرا مختصر طور پر۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ۔ کون ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے؟ کون ہے جس نے آسمان سے مینا برسایا ہے؟ کون ہے جو اس آسمان سے مینا بارش برسایا؟ کون ہے جو اس بارش سے پھر کیا کہتے ہیں خوشنما باغات اگاتا ہے؟ یہ تین کام یہاں بتائے گئے ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق، اوپر سے پانی کی کیا کہتے ہیں بارش کا نزول، پھر اس بارش کے پانی کے ذریعے کھیتی، غلے، باغات، یہ تین کام یہاں بتائے گئے ہیں کہ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کیا کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ؟ کیا مطلب کہ الہ ہونے کے لیے یہ تین صفات کا ہونا ضروری ہے، اور یہ تین صفات اللہ کے سوا کسی میں پائی نہیں جاتی، لہذا الہ صرف ایک اللہ ہے۔ اگلی آیت دیکھیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا۔ یہاں چار چیزوں کا ذکر ہے۔ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ کون ہے جس نے زمین میں نہریں چلا دیں؟ کون ہے جس نے مضبوط پہاڑ گاڑ دیے؟ کون ہے جو بحرین کو ملنے نہیں دیتا، درمیان میں پردہ رکھتا ہے؟ دو پانی جا رہے ہوتے ہیں، کھٹے جا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر ایک پردہ حائل ہوتا ہے۔ زمین کو جائے قرار بنانے والا، اس زمین میں نہریں جاری کرنے والا، زمین میں پہاڑ گاڑنے والا، اور دو سمندر چل رہے ہو تو ان کے درمیان ایک پردہ حائل رکھنے والا۔ یہ چاروں کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو الہ صرف ایک اللہ ہی ہے، یہ الہ کی صفات ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ کون ہے جو درد سے بیتاب ہونے والے کی پکار کو سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے؟ کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ یہ تینوں کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہونا چاہیے؟ الہ ہونے کے لیے یہ تین کام ضروری ہیں۔ وہ دکھ درد سے بیتاب ہونے والے کی پکار کو بھی ہر جگہ سے یکساں طور پر سنتا ہو، تکلیف کو دور بھی کر سکتا ہو، زمین میں خلیفہ بھی بنا سکتا ہو۔ یہ تینوں کام اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا، تو الہ صرف ایک اللہ ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ۔ اس آیت میں دو کام بتائے گئے ہیں۔ کون ہے جو خشکی تری میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ راستہ کس طرف جاتا ہے؟ کون ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے؟ یہ دونوں کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، تو الہ وہی ہوتا ہے جو یہ دونوں کام کرے، بر و بحر میں تمہیں رہنمائی کا طریقہ، تمہیں رہنمائی دے سکے، اور بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنانے پر قدرت رکھتا ہو۔ جب یہ دونوں کام اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا تو پھر الہ صرف ایک اللہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض۔ یہاں تین کام بتائے گئے ہیں۔ کون ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے؟ کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کون ہے جو آسمان و زمین سے تم پر رزق کی برسات برساتا ہے؟ تو جو پہلی بار پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا، آسمان و زمین سے رزق دینا،
تو یہ تینوں کام اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تخلیق کر سکے، دوبارہ پیدا کر سکے، آسمان و زمین سے رزق کی برسات برسات سکے۔ تو اللہ کے سوا تو کوئی کرتا نہیں، لہٰذا صرف ایک ہی اللہ الہ ہے اور کوئی نہیں۔ اب یہ ساری جو تصرفات اللہ تعالیٰ نے اپنے گنوائے ہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق میری، بارش کا آسمان و زمین کی تخلیق میرا کام، بارش برسانا میرا کام، بارش کے پانی سے باغات اگانا میرا کام، زمین کو جائے قرار بنانا میرا کام، نہریں جاری کرنا میرا کام، مضبوط پہاڑ گاڑنا میرا کام، دو سمندروں کے درمیان پردہ حائل کیے رکھنا میرا کام، دکھ درد سے بیتاب ہو کر پکارنے والے کی پکار کو سننا میرا کام، اس کی تکلیف کو دور کرنا میرا کام، تمہیں زمین میں خلیفہ بنانا میرا کام، بر و بحر میں خشکی تری میں تمہیں راستے کی رہنمائی کرنا میرا کام، بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجنا میرا کام، پہلی بار پیدا کرنا میرا کام، دوسری بار دوبارہ پیدا کرنا، تمہیں دوبارہ اٹھانا میرا کام، آسمان و زمین سے رزق کی برسات برسانا میرا کام۔ یہ سارے تصرفات اللہ کہتے ہیں میرے ہیں۔ تو ان تصرفات سے ایک اور بات بھی خود بخود معلوم ہو گئی لازمی طور پر، وہ کیا؟ یہ سارے کام وہی کر سکتا ہے جو عالم الغیب ہو، جو عالم الغیب ہو، کیونکہ سارے تصرفات وہی کرے گا جسے پل پل کی خبر ہو، پتے پتے کی خبر ہو، لمحے لمحے کی خبر ہو، یہ وہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں گنوائے اپنے تصرفات کہ میں یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں۔ تو ان کاموں کے لیے لازمی ہے کہ بندے کے پاس علم بھی ہو۔ چونکہ یہ چیز لازمی طور پہ سمجھ آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بھی بتا دی، میرے نبی اعلان کر دیں یہ سارے تصرفات میرے ہیں۔ ان سے بات سمجھ آتی ہے کہ علم غیب بھی صرف میں ہی جانتا ہوں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے نبی کہہ دیں آسمان و زمین میں کوئی بھی ہے وہ نہیں جانتا غیب کو سوائے اللہ کے، صرف ایک اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی جتنے بھی مخلوقات ہیں، مخلوق ہے، انسان ہے، جنات ہیں، وہ تو یہ بھی۔ خواتین و حضرات، اب ہم چلتے ہیں 20ویں سپارے کی جو سورت ہے سورہ قصص کی طرف۔ سورہ قصص کی آیات ہیں جو سمجھے ابتدا ہی سے شروع ہوتی ہیں، 4 کو دیکھ لیں، پھر یہ سارا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک قصہ قرآن کریم نقل کرتا ہے۔ مقصود یہاں بس چند چیزیں آپ کو بتانی ہیں، وہ کیا؟ وہ سنیے گا ذرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی حد کر دی تھی اپنی ریاست میں، وجعل اہلہا شیعا، اور اس کے رہنے والوں کو اس نے مختلف طبقوں میں بانٹ دیا تھا، گروہوں میں بانٹ دیا تھا، اور بنی اسرائیل پر تو یہ ظلم کر رہا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے بنی اسرائیل، ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم ان پر احسان کریں اور انہیں زمین کی امامت کے منصب پر فائز کر دیں، انہیں زمین کا مالک بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم زمین پر انہیں طاقت دیں۔ اللہ اکبر۔ اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان کی تباہی اور بربادی دکھا دے جن کا انہیں دھڑکا لگا ہوا تھا۔ یعنی یہاں صرف بیان کرنا اتنا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا بنی اسرائیل جیسی پیسی ہوئی غلام قوم کو ہم غلامیت کے شکنجے سے نکال کر امامت کے منصب پر فائز کر دیں۔ تو کیا ایسا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لی اور فوراً کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لی اور فوراً عمل میں آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اقتدار پر آ گئے، غلامیت سے نکل کے فرعون غرق ہو گیا؟ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ ہے خدا کے کام۔ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ بے صبری میں مارا جاتا ہے، بڑا بے صبرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کام کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے ارادہ کر لیا کہ اب اس پیسی ہوئی قوم کو دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کرنا ہے، تو پھر ہوا کیا؟ اس قوم میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی،
اور اس قوم میں اس معاشرے میں پیدائش ہوئی جہاں بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے وائٹ ہاؤس میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ یہ ہے خدا کی قدرت۔ وہ پورا قصہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے، دریا کے سپرد کر دیا ماں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کر دیا، ساری باتیں ان کی بہن ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ لیکن آپ کو سارا خلاصہ بیان کرنا، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ غلامیت کے شکنجے سے نکال کر امامت کے منصب پر فائز کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے انتظام بھی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اب بنی اسرائیل کا بچہ تو قتل ہوتا تھا، تو جو قتل کرنے والا بندہ تھا اسی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ وائٹ ہاؤس میں، فرعون کے وائٹ ہاؤس میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں جوانی کی طرف چڑھے، اللہ اکبر، اور پھر ان کے ہاتھوں غلطی سے ایک بندے کا قتل ہوا، اور پھر فرعون کی ریاست نے انہیں قتل کرنا چاہا، وہاں سے وہ بھاگ کے نکلے اور دوسری ریاست میں گئے، وہاں پھر کیا کہتے ہیں، انہوں نے ایک بچیاں تھیں ان کی مدد کی، اور پھر وہ نبی کی اولاد نکل آئی۔ مفسرین کہتے ہیں اس نبی سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام ہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، اور پھر واپسی پہ کیا کہتے ہیں اللہ سے ملاقات ہوئی اور نبی بنا دیے گئے۔ سارا قصہ یہاں صرف آپ کو صرف اتنا بتانا ہے، جب اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں ایک قوم کو زوال سے عروج کی طرف نکالنے کا، تو اس میں ایک وقت لگتا ہے، اللہ اس کے لیے اسباب برابر کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی اسباب کا گھر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک قوم کے زوال کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو فوراً پھر دھڑن تختہ نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے اسباب برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ قوم انہی اسباب پر سفر کرتے 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 یک دم کھائی میں گر جاتی ہے، اور جب وہ کھائی میں گر جاتی ہے تو بعد والے اس قوم کے زوال کے اسباب کو تلاشنا شروع کر دیتے ہیں، تو 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں کہ بھئی زوال تو 100 سال پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ جنہیں کیا کہتے ہیں، زوال میں کی کھائی میں گرنے والی قوم کو جس کا ادراک ہی نہیں ہو سکا۔ یہ ہے خدا کی حکمت، وزڈم، دانائی۔ لیکن بندہ بے صبر ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے مانگیں، یقین کرے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی، اب یہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے اسباب کیسے برابر کرنے میرے اور آپ کے لیے، اس کا کام ہے۔ اگر اس میں دیر ہو رہی ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے، بس کتنا آسان کام ہے۔ لیکن بندہ بے صبر ہے، ادھر دعا مانگتا ہے، فوراً دیکھتا کمک آ گئی، یقین اٹھ جاتا ہے اللہ سے۔ یہ آیتیں میرے اور آپ کے اندر یقین پیدا کرتی ہیں کہ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا بنی اسرائیل کو غلامیت سے نکالنے کا، تو کتنا عرصہ لگا، اور جو عرصہ لگا بنی اسرائیل کو اس کا ادراک ہوا۔ بنی اسرائیل تو پس رہی تھی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے کہا تھا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ موسیٰ آپ آئے نہیں تھے، اس وقت بھی ہماری حالت بڑی بدترین تھی، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری حالت بدترین ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب توحید بیان ہوئی تو بنی اسرائیل تو پھر آزادانہ عبادت سے بھی محروم ہو گئی تھی شروع میں، جس کا 12ویں سپارے میں ذکر ہے، پورا 12ویں سپارے میں ہی ذکر ہے، دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ۔ گیارہویں سپارے میں ذکر ہے، سورہ یونس ہے، اور اس کی آیت نمبر 83 ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ اسی آیت میں جا کر آپ دیکھ لیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ گھروں میں خفیہ طور پہ نماز پڑھنے کا حکم دے دیا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو۔ اس لیے بندے کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی حکمت پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، یہی توکل ہے۔ اچھا جی،
آگے چلتے ہیں، سورہ قصص کی طرف چلتے ہیں۔ یہی سورہ قصص کی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیات بیان کی تھی، اب چلتے ہیں سورہ قصص کی طرف۔ سورہ قصص کی آیات ہیں 76 سے 82 تک۔ اس میں قارون کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدترین حکمران کا ذکر کیا تو فرعون کا ذکر کیا، بدترین سرمایہ دار کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قارون کا کیا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا لیکن فرعون سے جا ملا تھا۔ فرعون کے ساتھ ملنے کے نتیجے میں اس کے پاس اتنا مال و دولت، اتنا مال آ چکا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہی ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ اس کا ذکر ہے آیت نمبر 76 سورہ قصص کے اندر، ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ تو قارون کی قوم نے، بنی اسرائیل نے انہیں کہا کہ یار تو اترایا نہ کر، تکبر نہ کیا کر۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے، اس دولت کے ذریعے اپنی آخری آنے والی زندگی بھی بنا۔ ہم تجھے یہ نہیں کہتے تو اپنی دولت سے دنیا میں فائدہ حاصل نہ کر، دنیا میں خوب کھا پی عیش کر، لیکن اس دولت کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں بھی اپنے لیے گھر تیار کر اور احسان کر، جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ اللہ نے تجھ پر احسان کر کے مال دیا، تو لوگوں پر احسان کر کے مال دیا، اگر محتاجوں کی مدد کیا کر، اور زمین میں فساد مت مچا اپنی دولت کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب قوم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو قارون نے کیا کہا پتہ ہے؟ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کر و فر دیکھ رہے ہو نا میرے پاس دولت، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، جو میرے پاس ہے۔ آج یہی غلط فہمی بہت بڑی تعداد کو ہے، خصوصاً وہ لوگ بسا اوقات جن کے پاس کوئی دولت نہیں آتی، اچانک دولت آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی جو آپے سے باہر نہیں ہوتے، اپنی اوقات کو یاد رکھتے ہیں، ایاز کی طرح اپنی اوقات کو نہیں بھولتے، لیکن ایسوں کی بھی کوئی کمی نہیں کہ اچانک پیسہ آ جائے تو پھر صاف فرق محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اچانک پیسہ آیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو کچھ کمائے میں نے کمائے، میں نے۔ فیس بک پہ ایک بندہ آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جس طرح بیان کرتا ہے، بات کرتا ہے کہ کس طرح، کہتا ہے یہ تو صرف میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کمایا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، بس اس کو میں ہی، اس کو کہیں مار نہ دے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی قارون کو یہی زوم تھا کہ یہ جو دولت آئی ہے یہ تو میرے اپنے علم کی وجہ سے آئی ہے۔ قارون جب ایک دن اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، کیا کہتے ہیں، قوم کے سامنے سے گزرا تو جو دنیا کے لالچی تھے انہوں نے کہا، وہ راہ ٹپکانے لگے، کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہو۔ تو جن کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا ارے برا ہو تمہارا، اللہ کا جو بدلہ ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اعمال صالح کرتے ہیں۔ ایمان اور اعمال کے بعد جو اللہ بدلہ دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہے، لیکن یہ بدلہ صبر کرنے والوں کو ملتا ہے، جو ایمان لائے، اعمال کریں، اس پر پھر ایمان اور اعمال پر جو مصائب ہیں ان پر صبر کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ایمان اور اعمال کی بدولت جو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے وہ اس دولت سے بدرجہ بہتر ہے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قصہ مختصر یہ کہ قارون کو زمین میں دسا دیا، پھر کوئی اس کی مدد کو نہیں آ سکا، نہ وہ خود انتقام لے سکا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت کیا کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہم تو یہ غلط تمنا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے سامنے صرف قارون کا ایک واقعہ رکھنا تھا کہ جن کے پاس دولت ہے وہ مغرور نہ ہو، کہ کوئی پتہ نہیں کہ آج آپ کے پاس دولت ہے، کل آپ کے بچوں کے پاس رہتی بھی ہے کہ نہیں۔ اسی مال روڈ پہ بیٹھ کے ہم ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، اسی مال روڈ کے تاجروں کے ایک صدر کے بارے میں مجھے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک قریبی عزیز سے پتہ چلا، قریبی عزیزہ سے پتہ چلا کہ وہ بندہ جو مال روڈ کے تاجروں کا صدر تھا آج اس کے بچے رول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دولت ہے کا پتہ نہیں چلتا،
پل بھر میں غریب امیر ہو جاتا ہے، پل بھر میں امیر غریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مغرور نہیں ہونا چاہیے، دولت آ جائے اس کا حق ادا کریں، حق ادا کریں گے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دولت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی لالچ سے بچا کے رکھے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اللہ کہتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ آمنا، ہم ایمان لائیں، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم گزشتہ لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں، تو ان کو بھی ہم آزمائیں گے۔ اللہ تو چاہتا ہے ظاہر کرے لوگوں کے اوپر کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ایمان آ جائے تو آزمائشیں آتی ہیں۔ ہاں، اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، ہم بہت کمزور ہیں، ہمیشہ آزمائش سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی ہیں، یہ نہیں کہ ایمان لائے تو سیدھے آپ ڈپٹی کمشنر بن گئے دنیا میں اور آخرت میں پورے ایک کیا کہتے ہیں جنت کے حقدار ٹھہرے۔ ایمان جب بندہ قبول کرتا ہے تو اس کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مصائب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سنت اللہ، عادت اللہ یہی ہے، ایمان والوں کو بہت سی چیزوں کا، کڑوی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، اسی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 ہے، جس پر ہمارا اختتام ہوگا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے حمایتی اور دوست اور کارساز بنا لی ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کارسازوں اور حمایتوں کو پکڑنے والے مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے مکڑی سے تشبیہ دی ہے، اور مکڑی جو جالا بناتی ہے، جو جال بنتی ہے، حمایتیوں کو اس جال سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو ایک گھر بناتی ہے، اور سب سے بودا اور کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ مکڑی جالا بنانے کے بعد درمیان میں بیٹھ جاتی، میں ہر طرف سے محفوظ ہوں، وہ ایک چھینٹا بارش کا برداشت نہیں کر سکتا وہ جالا، آندھی کا جھٹکا برداشت نہیں کر سکتا وہ جالا۔ بالکل اسی طرح یہ مشرک مکڑی کی طرح اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حمایتی بناتا ہے، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا حمایتی بناتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے کارساز، اپنے حمایتی کھڑے کر دیے ہیں، اب میں بڑا مضبوط ہوں، حالانکہ وہ اتنے ہی کمزور جتنا مکڑی کا جالا کمزور ہے، اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں پہ جا کے بیٹے مانگتے ہیں، بیٹیاں مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، دوسروں کی ذلت مانگتے ہیں، اپنی عزت مانگتے ہیں۔ یقین کیجئے تقدیر کا مالک اللہ ہے، بنانا، بگاڑنا، سنوارنا، تخت سلطنت پہ بٹھانا، تخت دار پہ چڑھانا، اولاد دینا، روزی دینا، روٹی دینا، بیوی بچے دینا، یہ سب اسی کا کام ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب کرے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز اور حاجت روا نہ بنائیں۔ 20ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے، 21ویں سپارے کی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔